چھٹی میں اظہر امام اور ہم نے سوچا کہ آج حضرت سے بات کرنا ہی ہے جیسے بھی ہو. تو تمام اساتذہ، ان میں سے ایک اساتذہ کا نام، ایک استاد کا نام تھا حافظ نذیر صاحب، جو دنیا میں بہت مشہور ہے. یہ ہر سے ڈنڈا لے کے ادھر سے ادھر سے بچوں کو دوڑاتا ہے، اور خاص طور پر مغرب کے بعد کوئی بچہ پڑھائی کے وقت میں اصل خانوں کے بچہ گھومتا نہیں ہے. پھر بھی ہم دونوں چھپ چھپائے وضو خانہ میں بیٹھ گئے، لیکن آج حضرت سے بات کرنا ہے. حضرت کے قریب گئے. مطبخ کے سامنے ایک چبوترا بنا ہوا تھا. اس چبوترا کے قریب میں حضرت آرام کر رہے تھے. مجھے یاد ہے وہ ان کے بھی والد صاحب نہیں تھے، ہمارے بھی والد صاحب نہیں تھے. ہم دونوں حضرت کے قریب میں گئے، پیروں کے پاس بیٹھ گئے. پھر حضرت نے کہا کون ہو؟ پڑھائی کا وقت نہیں ہوا ہے؟ کہ حضرت پڑھائی کا وقت ہو گیا ہے. کیا تم لوگ چھٹی منا رہے ہو؟ چھٹی اچھا سے چل رہا ہے تمہارا؟ کہ حضرت چل رہا ہے. دل کی خواہش ہے کہ وہ اظہر امام بولا کہ آپ سے کچھ گفتگو کروں، تھوڑا آپ کا خدمت کروں. پھر کہا اچھا بیٹا بتاؤ. قریب آ جاؤ. اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ آپ کو بتا نہیں سکتا اس وقت ہمارے دل میں اور اظہر امام کے دل میں کیا گزرتا تھا. اگر وہ ہمارے ساتھی یہاں ہوتے تو آج اس کو ضرور بلاتے. وہ ابھی سعودی میں ہے. دونوں کو قریب کر لیا اور ان گلا پکڑ لیا. بتاؤ بیٹا کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے؟ کیا تمہارا استاد پیٹتا ہے، مارتا ہے تمہیں؟ کیا بیٹا پیسہ کی دقت ہے، کپڑے کی دقت ہے؟ حضرت نہیں، بس خواہش ہے کہ آپ کا تھوڑا خدمت کر دوں. نہیں بیٹا ہماری خدمت کیا کریں گے، میں کوئی اللہ والا تھوڑی ہوں، میں کوئی بڑا بزرگ آدمی تھوڑی ہوں. بیٹا اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. اظہر امام کا بھی والد صاحب نہیں تھا. ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت ہمارے والد صاحب نہیں ہیں. فوراً حضرت دوبارہ گلا لگایا اور کہا بیٹا میں ہوں نا، میں تیرا والد صاحب ہوں. آج کے بعد نہ بولنا میرا والد صاحب نہیں ہے، میں تیرا والد صاحب ہوں. اس دن کے بعد کئی مرتبہ دفتر میں بلا کر کے حضرت نے چپل بھی دیا، کپڑے بھی دی. ان دونوں کو اب سال میں اگر دنیا کے بچے کو 3 مرتبہ کپڑا ملتا ہے تو ان کو ڈبل جوڑی ملنا چاہیے. یہ ہمارے بچے ہیں. اس کے بعد انہیں ایک اظہر امام نے ایک بات ظاہر کیا. حضرت لوگ آپ سے بیعت ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں. بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں ہے. بیاری ایسے بولتے تھے، بیاری ابھی تمہارا وقت نہیں ہے، ابھی تم پڑھو، ابھی پڑھائی میں دھیان دو. ہمارا بچپن سے شوق تھا کہ کسی کے سایہ میں کچھ کام کریں، یہ جذبہ تھا. پھر ہم نے کہا چلو جاؤ دفتر میں بیٹھو، تمہارا وقت تو گھر میں ہوگا. کیونکہ قاری ابراہیم صاحب وہ لوکل تھے تو وہ گھر چلے جاتے چھٹی کے موقع پر. دوسرا استاد ہوگا بیٹا ابھی ڈپے گا، مارے گا، اچھا نہیں لگے گا، تم درسگاہ میں چلے جاؤ. پھر ہم دونوں درسگاہ میں چلے گئے. اس کے بعد سے حضرت سے اور ملاقاتیں نہیں ہوئی. لیکن آپ لوگ میں حضرت نے کہا تھا بیٹا تم لوگ محنت کرو، یہ بیعت سمجھو تمہارا بیعت ہو چکا ہے. انشاءاللہ جب بھی وقت ملے گا جہاں بھی تو ہم سے رابطہ کرنا، ہم تمہیں راستے بتائیں گے. نہیں تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا مدد اللہ ضرور کرے گا. اللہ اکبر. پھر دنیا کے بعد دارالقرآن میں ہمارا داخلہ ہوا. پھر مولانا مظہر صاحب نے دارالقرآن ہمارے لیے بڑی محنت کی. پھر دارالقرآن میں جب حضرت آتے تھے مسافہ